پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو حنیدہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا سلمہ بن یزید الجوفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسے لوگ ہمارے امیر بن جائیں جو ہم سے اپنا حق طلب کریں اور ہمارا حق ہمیں نہ دیں تو اس صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخ انور پھیر لیا، یعنی منہ موڑ لیا۔ انہوں نے پھر عرض کیا تو آپ نے فرمایا سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ ان کی ذمہ داری ان پر ہے اور تمہاری ذمہ داری تم پر۔ یعنی حکمران کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ رعایا کا خیال رکھے، وہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے حکمران کی بات مانو، تم سے تمہاری اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس بحث میں مت پڑو کہ وہ تمہارے لیے کیا کر رہے ہیں اور تم ان کے لیے کیا کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسی ترجیحات اور ایسے امور پیش آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جو ہم میں سے ایسی صورت دیکھے، صحابہ نے عرض کیا جو ہم میں سے ایسی صورت دیکھے، یعنی ایسے حالات ہو جائیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جو حقوق تم پر ہیں وہ تم ادا کرو اور اپنے حقوق کے لیے اللہ کے حضور التجا کرو، یعنی فساد اور لڑائی جھگڑے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو اپنے حق مانگنے کے لیے، لیکن جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ ادا کرتے چلے جاؤ، کیونکہ ہر شخص جب اپنی ذمہ داری چھوڑ دے گا تو اس کے نتیجے میں سب ڈوبیں گے۔ اس لیے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا کیا فرض بنتا ہے، وہ کیا کرنے کے قابل ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اور اپنے حصے کا ایک چراغ جلا دے تو معاشرے کے اندر سے خود بخود اندھیرا ختم ہو جائے گا۔